اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 6 صفحہ 23 اشارہ اے بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت 144 سے 146 جو ہے اس پہ دیکھیں گے۔ کیا ہم اس سے پہلے 142 اور 43 پڑھ چکے ہیں؟ نہیں سر، وہ نہیں پڑھی۔ نہیں تو اچھا چل دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے آپ کو آواز اور یہ اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے؟ آواز صحیح سنائی دے رہی ہے جی سر۔ یا شور زیادہ ہے؟ چلیے، ہم نے دیکھا تھا پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم نے QC 2 میں پڑھا، 5 صفحات کی شکل میں 37 آیتیں تھیں۔ دوسرا پاؤ ہم نے QC 3 میں اگلے 5 صفحے پڑھے، 39 آیتیں تھیں۔ اور پھر تیسرا پاؤ ہم نے QC 4 میں اگلے 5 صفحوں کی شکل میں 29 آیتیں پڑھی، اور QC 5 میں جو ہے 5 صفحات جو ہے ہم نے 36 آیتیں، اور ٹوٹل اس طرح 141 آیتیں ہم نے QC وہ جو ہے وہ 5 تک جو ہے پڑھی، کس کی؟ سورۃ البقرہ کی۔ اور پہلا پارا جو ہے وہ پورا۔ اب ہم جب پارا 2 شروع کر رہے ہیں تو اس کے پہلے پاؤ میں جو ہے ہم جو ہے اگلے 5 صفات پڑھیں گے جو صفحہ 23 سے 27 ہیں، اور ان میں آیتیں ہیں 35۔ اور جبکہ اس کے دوسرے پاؤ میں جو ہے ہم جو ہے تقریباً سورۃ البقرہ کی 25 آیتیں پڑھیں گے، اور اس میں صفات نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا پاؤ جو ہے اس میں 30 آیتیں شامل ہیں، اور چوتھے پاؤ میں جو ہے ہم 21 آیتیں۔ تو دوسرے اس پارے میں کتنی آیتیں ہوئی سورۃ البقرہ کی؟ ان سب کو جمع کر لیجئے تو یہ 111 بنتی ہے۔ پہلے پارے میں ہم نے 141 پڑھی تھی، یہ 111 ہے۔ اور باقی جو رہ جائیں گے اس کے لیے ہم جو ہے تیسرے پارے میں جب جائیں گے تو اس کے پہلے پاؤ میں ہم جو ہے 21 آیتیں، اور جو اگلا پاؤ ہے جو نصف سے تھوڑا کم ہے، پاؤ سے تھوڑا کم ہے، اس میں جو ہے ہم پڑھیں گے 13۔ اور ٹوٹل یہ جو ہے کتنی ہو جائیں گی؟ 141، 111 اور 34 جو ہے وہ مل کر 236 میں جو ہے ہماری سورۃ البقرہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو آئیے جی چلتے ہیں QC 6 کی طرف۔ اس کے بھی وہی 6 مقاصد ہیں جو QC 2 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی سورۃ بقرہ کے بقیہ صفحات کی تعلیم، قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھنا، الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اشارات اور فکروں کو سیکھنا، تعلیم یہ جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے جو کچھ سیکھا ہے قرآن کی تعلیم کو لانا، اور TPI کے ذریعے نحو کے تفصیلی قواعد سیکھنا، اور پرانی آیت پر صرف اور نحو کے قواعد کی مشق کرنا۔ یہ ایک نئی چیز ہے جو اب تک آپ نے کہیں نہیں سیکھی۔ طرز وہی ہے جو QC 2 سے چلا آ رہا ہے، بلکہ QC 1 سے چلا آ رہا ہے۔ ہم پہلے حصے میں جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے جو ہے صفحات لیں گے، یعنی قرآنی حصے کو پڑھیں گے، اور دوسرے میں گرامر نحو صاحب۔ ہاں یہاں ایک تبدیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہفتے میں آپ کی 2 کلاسیں، میں وہ لگاتار ایک سیشن 2-2.5 گھنٹے والا نہیں کروں گا۔ تو پہلے کلاس میں ہم صرف قرآنی پارٹ کو پڑھا کریں گے، اور دوسرے حصے میں جو ہے ہم گرامر کو لیں گے، یعنی ایک دن ہم یہ سورۃ البقرہ اور دوسرے دن جو ہم گرامر کو لیں گے۔ یہ آپ نے QC 2 سے جو ہے سلائیڈ دیکھی ہوگی، کیا ہے جی؟ R5S 10 لاؤڈ، R مین ریلیکس ہو جائیں، 5S آواز خمسہ کا استعمال کریں، 10 کم از کم جو چیز کرنا سیکھنا چاہتے ہیں اسے 10 سیکنڈ کے لیے کیجئے اور بلند آواز سے کیجئے، اور اپنا جو ہے ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بنائیے اور ان کو روزانہ دیکھیے۔ تو اس میں جو ہم نے پڑھنے ہیں پہلے 5 صفحات، ان کو ہم دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، اسی طرح جیسے ہم نے QC 2 میں رکھا تھا۔ وہاں ہم جو ہے صفحہ 1 سے 5 رکھتے تھے، یہاں صفحہ 23 سے 27 ہے۔ اب یہ جو صفحہ 23 ہے اس کے اشاروں کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ اس کا پہلا اشارہ ہے قبلہ کی
تبدیلی، دوسرا اشارہ ہے تبدیلی آزمائش، تیسرا اشارہ ہے تبدیلی آپ کی خواہش پر، چوتھا اشارہ اہل علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ آئیے ان کو انگلیوں پر رکھیے اور دہرا دیجئے، جی دہرائیے 23ویں صفحے کے اشارے کیا کیا ہے؟ پہلا اشارہ کیا ہے؟ قبلہ کی قبلہ کی تبدیلی، تبدیلی، دوسرا تبدیلی آزمائش، تبدیلی تبدیلی آپ کی آزمائش، خواہش پر، چوتھا علم علم اہل کتاب کو کتاب کہ یہ کو حق ہے۔ کہ سب کا حق۔ قبلہ کی تبدیلی، تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ تو آئیے پہلے اشارے کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر اشارے کیا ہوگا؟ پہلا قبلہ، دوسرا آزمائش، تیسرا آزمائش، خواہش، چوتھا خواہش، علم۔ خواہش، علم۔ علم۔ قبلہ آزمائش خواہش علم، قبلہ آزمائش خواہش علم۔ تو آئیے پہلا اشارہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ کی تبدیلی، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود اہل کتاب کے حسد کو بیان فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کیے گئے ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے۔ دوسرا اشارہ جو ہے، ہم جو ہے ہر سبق میں 2 اشارے پڑھا کریں گے کیونکہ یہ 2 دن کا ہے۔ ہم ایک اشارہ ایک دن، دوسرا اشارہ دوسرے دن پڑھنے کی بجائے 2 اشارے اکٹھے ایک دن پڑھیں گے، اور ایک دن کی گرامر اور دوسرے دن کی گرامر کو ملا کر دوسرے دن گرامر، تو اس لیے 2 اشارے اب ہوا کریں گے۔ دوسرا اشارہ ہے قبلے کی تبدیلی، اور اس کا گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود اہل کتاب کے حسد کو بیان کیا۔ یہاں وہی جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کیے گئے ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کرے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی تجوید کا استاد یا استانی صاحبہ موجود ہیں تو ہینڈ ریز کیجئے۔ آپ میں سے کوئی جو تجوید پڑھاتے ہیں، پڑھاتی ہیں، کوئی ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ ہینڈ تو کسی نے نہیں ریز کیا، 2 نے ان میوٹ کیا ہوا ہے۔ جی نازیہ نذیر، کیا آپ تجوید پڑھاتی ہیں؟ نو سر، اچھا اچھا، چلے جو تجوید نہیں پڑھاتے تو جو صحیح اچھے تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیجئے۔ السلام علیکم سر، پڑھاتی بھی ہوں، پڑھ بھی سکتی ہوں، لیکن اس موقف میں نہیں ہوں، اس لیے میں آج کل آپ کی کلاس میں قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں اور حاضر بھی نہیں ہو سکتے۔ چلیے کوئی بات نہیں آپا، آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی والنٹیئر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں پھر میں ہی ابتدا کروں گا۔ تو چلیے آج کی ابتدا میں کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Don't make وَمَا noise, اللَّهُ please. بِغَافِلٍ عَمَّا ملعون. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم۔ آئیے پہلے الفاظ کی پہچان کریں گے۔ سایقول، سا یہ جو ہے سین جب آتا ہے جلدی کے معنی میں یہ حرف ہے۔ یقول ماضی کا مضارع کا فعل ہے، قال یقول، اور جو ہے الصفہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور یہ جمع کے معنی میں آئے گا۔ صفیہ واحد ہوتا ہے، صفحہ جمع۔ من حرف ہے الناس، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور الناس کیا ہے؟ یہ انسان کی جمع ہے۔ ما جو ہے یہ حرف ہے۔ وَلَّهُمْ،
واللہ جو ہے یہ واللہ سے ہے، واللہ پھیرنا، یہ اسم یہ جو ہے فعل ہوتا ہے، یہ شد کے ساتھ آ رہا ہے، یہ مزید فی کا ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، ان جو ہے وہ حرف ہے، قبلتہم قبلہ یہ جو ہے قبلہ جو ہے اسم ہوتا ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، اللتی جو ہے یہ آپ نے پڑھا تھا الذی الذین اللتی اللاتی وغیرہ، یہ وہ موصولہ کے طور پہ ہے، کانو واو علی سے پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے، علیہ علی حرف، اور ہا جو ہے ضمیر اسم تو جار مجرور والا یہ مرکب ہے، قل یہ امر ہے، کالا یقولو قل یعنی فعل امر ہے، للہ لی حرف ہے، اور اللہ اس میں جلالہ، لی اور حرف جو ہے جار مجرور یہ مرکب ہے، المشرق الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واو جو ہے حرف ہے، المغرب اسم ہے، یہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان واو آ گیا عطف، اس لیے یہ دونوں علیحدہ ہو گیا، اگر یہ واو عطف نہ ہوتا تو یہ جو ہے مرکب توصیفی ہوتا، کیونکہ یہ چاروں صفت میں ایک جیسا ہے، دونوں جو ہے وہ لفظ ایک جیسے ہیں، لیکن واو نے علیحدہ کر دیا اس لیے یہ مرکب نہیں ہے۔ یہدی یا جو ہے علامت مضارع ہے، یہدی یہ جو ہے ہدا کا فعل ہے، من جو ہے یہ حرف ہے، یشاؤ میں دیکھیں یا علامت مضارع آ رہی ہے، مضارع کا فعل ہے، شاء یشاؤ، الا جو ہے یہ حرف جر ہے، صراط یہ دیکھیں یہ مجرور، اور پھر مستقیم جو ہے یہ بھی جر کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف مضاف علیہ یہ ڈبل مرکب ہے، وا جو ہے حرف ہے، کذالک کا حرف ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، جعلنا یہ جو ہے فعل ہے، جعلنا، اور کم جو ہے ضمیر آ رہی ہے، ضمیر کو ہٹا دیں تو جعلنا میں ناک جو ہے وہ کیا ہے علامت ضمیر ہے، اسے بھی ہٹائیں تو جعلا یہ جو ہے فعل اس سے فتح باب سے ہے، جعلا یجلو اجا، امت جو ہے یہ دیکھیں اسم ہے، کیوں دو زبر آ رہا ہے، وسطن دو زبر آ رہا ہے، امت وسطن یہ جو ہے ایک مرکب بن رہا ہے، اسے ہم دیکھیں گے، لی تکونو لی جو ہے علامت حرف وہ جو ہے یہ حرف ہے، اور تکونو جو ہے یہ تا علامت مضارع آ رہی ہے واؤن جمع کا، اب یہ دیکھیں لی تکونو یہ تھا تکونون، تو یہ جو ہے لی جو ہے اس نے کیا کیا ہے اس کا نون کاٹ دیا، یعنی یہ جو ہے وہ مضارع کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں جو حروف ان میں سے ہے، شہداء یہ جو ہے جمع شہید کی یہ جو ہے گواہ یہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، اللہ حرف ہے، الناس دیکھیں یہ وہی آ گیا جار مجرور، اور یہ جمع کا اسم، واو جو ہے حرف، یکونو یا علامت مضارع، کانا یکونو یہ جو ہے وہ والا، الرسول الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، علیکم اللہ حرف جر، اور کم ضمیر، یہاں پہ ضمیر جو ہے مجرور کی حالت میں ہے، تو علیکم جار مجرور کی جوڑی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں شہید وہی دو زبر سے پتہ چلا اسم، واو جو ہے حرف، ما جو ہے یہاں پہ حرف کے طور پہ آ رہا ہے، اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ موصولہ ہے یا عام ہے، جالنا وہی ماضی کا فعل، نا سے پچھانا، القبلتی الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور جو ہے تا جو ہے وہ اس کو مؤنث کی علامت ہے، اللہ تی وہی جو ہے ابھی ہم نے اس میں موصولہ دیکھا تھا، کنتا کنتا جو ہے یہ تا نے بتایا ماضی کا فعل ہے، کانا کانو کنتا یہ ماضی کا فعل ہوا کانا کا، علیہ جار مجور کی جوڑی اوپر بھی آئی تھی، وہاں علیکم تھا یہاں علیہ ہو گیا، اللہ جو ہے یہ کیا ہے حرف ہے، نعلم لی جو ہے حرف ہے، نعلم نون جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے، اس نے بتایا یہ نعلم تھا لیکن لی نے کیا کیا اس کو زبر کر دیا، نعلم ہوتا ہے نا، یعلمو یعلمون تعلمو عالمو تعلمون نعلمو، نعلم ہوتا ہے نا پیش کے ساتھ، اس کا یہ لی نے کیا کیا ہتھوڑا ہے ہتھوڑا مار کے اس کو زبر کر دیا پیش کو، من جو ہے حرف ہے، یتابع یا جو علامت مضارع نے بتایا یہ جو ہے کیا ہے مضارع کا فعل ہے، الرسول یہ اوپر بھی آیا تھا، اب یہاں یہ الرسول آ رہا ہے، وہاں پہ الرسول تھا، کیوں آیا کہ یہ من جو ہے اس کا افیکٹ چل کے آ رہا ہے کہ اس نے اس کے کیا کر دیا کیا، اب سوال یہ ہے کہ یہ من نے یتابعو کو کیوں نہیں کیا، یہ ہم دیکھیں گے، من میں جو ہے یہ من اور من سے بن کے ملا ہے، لیکن یہاں اس کے معنی ہم ایک ہی لفظ لیں گے، من کون، ین کالبو یا جو علامت مضارع ہے، اور جو ہے یہ کیا ہے مضارع کا فعل ہے، اللہ جو ہے حرف جر عقبہ ہی
عقب جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، ہی جو ہے ضمیر ہے، عقب ہی یہ جو ہے مضاف مضاف علیہ، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے یہ پورا مرکب مل کے جو ہے اس کا مجرور بنے گا. وہاں حرف ان جو ہے یہ حرف، اور کانت، کانت میں یہ تا ساکن نے بتائے مونس کا صیغہ ہے، ماضی کا، کانت ماضی کا فعل ہے. لا جو ہے حرف ہے کبیرتن، کبیرتن جو ہے وہ کیا ہے، دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تبدیل نہیں ہوا، تو اس لیے یہ لا جو ہے یہ کیا ہے، وہ عامل نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. اللہ، اللہ جو ہے حرف ہے، اللہ جو ہے وہ حرف جر ہے، اللہ زینہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے وہ اس میں موصولہ جو ہے مجرور کی حالت میں، لیکن اس کی تینوں حالتیں یہ ہوتی ہیں، اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ، لیکن اللہ نے بتا دیا یہ یہاں مجرور ہے زیر کی حالت میں، اگرچہ اس پہ زیر نہیں ہے. ہدا، ہدا جو ہے یہ فعل ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، وا حرف ہے، ما نہیں ہے، کانا جو ہے یہ فعل ہے ماضی کا، اللہ اس میں جلالہ ہے. لی یو دی، لی جو ہے یہ حرف ہے، یو دی یہ کیا ہے مضارع ہے، لیکن دیکھیں یو دی ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہوا، لی کی وجہ سے جو ہے یہ اس نے افیکٹ کیا، یعنی جہاں پہ لا افیکٹ کرتا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کر رہا ہے، جہاں نہیں کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں وہ تاکید کے لیے، جیسے لکبیرتن میں اس نے کچھ نہیں کیا، لی یودیو میں اس نے زبر دے دیا. ایمانکم، ایمان جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، کم ضمیر اسم ہے، اسم جمع اسم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو گیا. انا جو ہے وہ حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، یہ انا کا اسم ہو گیا، ورنہ یہ اللہ ہو تھا، اس لیے انا نے اس کو کیا کیا اپنا اسم بنا کے زبر منصوب کر دی. بن ناسی، بی جو ہے حرف ہے، ناس جو ہے وہ جار مجرور کی جوڑی، لا جو ہے حرف ہے، رعوفن، رعوفن جو ہے یہ دو پیش سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، لا رعوفن. تو یہ دیکھیں اگر یہ لا رعوفہ ہوتا تو ہم کہتے یہ جو ہے کیا ہے عامل ہے، یہ عمل کرنے والا ہے، اور چونکہ یہ پیش دو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس نے کوئی عمل نہیں کیا، تو یہ کیا ہے تاکید کے لیے آ رہا ہے، لام تاکید ہے، یہ جو ہے چینج نہیں کرے گا. رحیم جو ہے یہ دو پیش کے ساتھ ہے. تو آئیے اس میں وہ الفاظ دیکھتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وا جو ہے یہ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہے، شان و شوکت، مال و دولت، عفو درگزر، شب و روز وغیرہ. اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کلیل، اللہ یہ کہ اللہ کا لفظ اردو میں استعمال، اللہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، علیحدہ، اللہ حاصل قیاس، اللہ، ہدا بھی جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہدایت، ہادی برحق. یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ضیاء، ضائع، یہ اسی سے نکلا، اسی کے روٹ لیٹر سے نکلا ہے. بن ناس یہ بھی ہوتا ہے، عوام الناس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ رحیم اردو میں استعمال ہوتا ہے، رحیم، رحمت، رحمان. نرا اس کی مثالیں دیکھیں، روایت، ہلال کمیٹی، غیر مرئی، اس میں یہ نرا کا استعمال. وجہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، علل وجل، بصیرت، توجہ، توجہ، متوجہ، یہ سارے وجہ سے نکلے. فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فی الحال، فی الفوز، فی الحقیقت. السما یہ ارض و سما، کتب و سمایا، یہ جو ہے ارض پاکستان، اس میں قبلہ تھا، قبلہ اول، قبلہ و کعبہ اردو میں ہوتا ہے، قبلہ و کعبہ احترام کے لیے والدین بڑے بزرگ کو کہتے ہیں. تردا، رضا، راضی، مردی، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے. حیثو، من حیث القوم، حیثیت. لیعلمونا، این لام میم سے تو بہت سے لفظ اردو کے ہیں، جیسے عمل، عامل، عمال، معمول. تو یہ سارے لفظ ہیں، ان کے معنی ہمیں آتے ہیں کیونکہ یہ اردو میں عام استعمال ہے. تو وہی معنی ان الفاظ کے ہیں، لیکن ان کی شکل تھوڑی سی عربی میں چینج ہوتی ہے، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے. اب آئیے دیکھیے یہاں پہ ایک کلیہ ہے، اجتماع ساکنین فی علم تجوید. جب دو ساکنین جو ہے اکٹھے ہو جائیں تو علم تجوید والے کیا کرتے ہیں. مثلا یہاں پہ دیکھیے منا، نون کے نیچے زیر ہے تو یہ زبر نہیں آتی اس پہ، منا نہیں ہوتا، من ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے زبر ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے. اسی طرح دیکھیں ہم، ہمیشہ ہم ہوتا ہے، یہاں پہ ہم آیا ہے تو یہ زیر کے ساتھ آیا، خلاف قاعدہ ہے. ہم، یہ ہم جو ہے یہ سکون ہوتا ہے، ہم ہا پہ پیش، میم پہ جزم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم پہ پیش آئے. یہ تین چیزیں قاعدے کے خلاف آئی ہیں، اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے اجتماع ساکنین فی العلم تجوید. مثلا یہ دیکھیں ہم، اب یہاں یہ نارمل ہے ہم، یہ دیکھیں یہاں پیش آیا، جزم نہیں آیا. تو کالا فی یا فی الارضی کال الحمد، اب جب یہ دو آ جاتے ہیں اجتماع
کالا میں دیکھیں یہ جو ہے اجتماع کے لیے جو ہوگا اس میں کیا کہیں گے، جیسے فی میں دیکھیں فی الارضی، فی جو ہے یہ ساکن ہے، ارض کا لام ساکن ہے، دو ساکنین ہو گئے. اسی طرح کال الاحمد، یہ دیکھیں لام سے پہلے یہ لام کے بعد یہ الف ساکن ہے اور لام آگے بھی ساکن ہے، دو ساکنین آگے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایک مختلف قاعدہ، کم یا ہم اگر آئے ساکنین میں تو وہ ہمو، کم اور ہم سے ہمو اس پہ کیا کر دیتے ہیں، جزم کو پیش سے بدل دیتے ہیں. جو یہ یہاں پہ یہ ہمو ہوا، ہم المفلحون علیکم السیامہ، یہ دیکھیں یہاں پہ میم آیا، علیکم، کم میں جزم آنا چاہیے تھا، یہاں پیش آیا. یہ قاعدہ لگتا ہے جب یہ اجتماع ساکنین ہو اور اس میں ہم یا کم کا لفظ آئے اور اس کا جزم جو ہے وہ پیش میں بدل جاتا ہے، ہم المفلحون علیکم ہم السیام، تو یہاں پہ یہ والا قاعدہ، یہ واللہم، یہ دیکھیں قبلت ہم، یہ ہم جو ہے اس وجہ سے بدل گیا کہ یہاں پہ اجتماع ساکنین تھا. آگے دیکھیں التواء، التوا، یہ جب واو کے ساتھ ساکنین کوئی لفظ آتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں التوا، آتو زکاتا، آتو سکون تھا، جب الزکاتا کے ساتھ ملایا تو ایک سکون اس کا آ گیا، دونوں سکون ہیں، دونوں سکون کی وجہ سے کیا ہوگا، اس واو کے اوپر پیش آ جائے گا، یہ بن جائے گا آتو زکاتا، دوسرا کلیا. تیسرا من کا قاعدہ دیکھیں، من کے ساتھ اگر کوئی ساکن حرف اور آ رہا ہے، من کا اپنا نون ساکن ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس پہلے نون کو جو ہے زبر دے دیں گے، من الناسی، یہ جیسے یہاں پہ آیا. یہ کیوں آیا، یہ تھا من، نون ساکن تھا، الناس آگے جو ہے لام ساکن آ رہا ہے، دو ساکنین آگے اجتماع ہو گیا تو کیا ہوگا، نون پہ زبر دیں گے، قاعدہ من الناسی. الف لام، یہ دیکھیں الف لام جو ہے یہ اس کا میم ساکن ہے، آگے لفظ اللہ ہے، اس کا لام ساکن ہے، دو ساکنین ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے، یہ اس کو ایک جو ہے زبر دے دیں گے، کیا ہو جائے گا، الف لا، یہ کیا ہوگا، الف لام میم کو جو ہے اللہ سے ملائیں گے. یہ صرف سورت عمران میں، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ یہ قاعدہ آیا ہے کہ الف لام میم جو ہے اس کو اللہ سے ملانے کے لیے کیا ہے، میم کے اوپر زبر دے دیا، الف لام اللہ، میم کو لام سے جا کے ملا دیا. یہ صرف پورے قرآن میں ایک ہی جگہ سورت العمران میں آیا. اس کے بعد نیکسٹ جو تھا لو، لو پہ دیکھیں یہ واو ساکن ہے، آگے اجتماعو، اجتماعو میں یہ کیا ہے، ساکن آ رہا ہے، تو جو ساکن نائن ہو گئے تو کیا ہوگا، اس کو ملانے کے لیے زیر دیں گے، لا وجتماعو، یہ زیر دیا. کلیہ قاعدہ یہ ہے اگر ہم اور کم آئے تو پیش دیتے ہیں، من آئے یا یہ ایک واحد صرف قرآن میں آیا اس قاعدے کو چھوڑ کے، جہاں جہاں من آئے گا اس پہ زبر اور باقیوں سب کے نیچے زیر دے کے ملاتے ہیں. چلیے، اور ہاں ہو کی ضمیر کا کیا ہوتا ہے، ما قبل اگر کسرہ ہو یا ساکن ہو تو ہم کو جو ہے کیا کر دیں گے، قبلت ہم میں تبدیل کر دیں گے، اور ہو کو جو ہے کیا ہے، ہی میں کر دیں گے، جیسے زیر کے ساتھ. یہ جو آ رہا تھا نا شروع میں، یہ ہم کی زیر کیسے آئی ہے، وہ اس طرح آتی ہے، اگر ہو اور ہم جو ہے اس سے پہلے کسرہ ہو یا متکلم ہو، پھر جو ہے وہ اس کو ہو سے ہی اور ہم سے ہم کر دیں گے. جیسے یہ قبلت ہم، یہ ہم اس لیے کہ اس سے پہلے یہ زیر آ رہی ہے، اس زیر کی وجہ سے جو ہے یہ زیر ہو گیا. تو یہ اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، آئیے اس کے لیے آپ تجوید کے پراپر کورسز میں جائیے اور وہاں سے ان کو سیکھیے. سیقولو، سین جو ہے حرف ہے، یقولو جو ہے مضارع کا فعل، السماء السفہاء، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، جمع من حرف ہے، الناس جو ہے اسم ہے، جمع ما جو ہے وہ ما موصولہ ہے، اسم ہے، واللہم یہ جو ہے واو، واللہ جو ہے وہ کیا ہے، فعل ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے. اس کے بعد ہے ان جو ہے یہ حرف ہے، قبلت، قبلت جو ہے کیا ہے، یہ اسم ہے، ہم ضمیر اسم ہے، اللہ تی جو ہے یہ اس میں موصولہ مؤنث کا ہو گیا، کانو جو ہے یہ کانا کا فعل ہے، جمع ہے ماضی کا، اعلیٰ جو ہے حرف، اور ہا جو ہے ضمیر، یہ جار مجرور، قل جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، للہ میں لی اور
اللہ جار مجرور، المشرق الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، وا حرف ہے، المغرب الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، مرکب اس لیے نہیں بنا کہ درمیان میں عطف آ گیا، یہدی میں یا جو ہے وہ ماضی کے فعل کی نشانی ہے، وہ مضارع کی ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، من جو ہے یہاں پہ اس میں موصولہ کے طور پہ ہے، یہ کیا اسم آئے گا، یشاؤ مضارع کا فعل ہے، الہ جو ہے حرف ہے، صراط المستقیم، صراط المستقیم جو ہے یہ مرکب ہے۔ ایک سوال میں بھی پوچھ لوں، آپ لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں اکثر، یہ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو لوگ یہ حج عمرہ پہ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا رش ہو جائے تو کوئی درمیان میں سے ایک آواز لگ رہا ہے طریق طریق طریق، یہ اصل میں شرطے لگاتے ہیں، جب وہ شرطے کہتے ہیں طریق تو حاجی بیچارے جو ہے ایک دم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، راستہ بول دیتے ہیں، تو طریق راستے کو کہتے ہیں، تو جو بھی حج عمرہ میں جاتے ہیں ان کو اس لفظ کے بڑی آشنائی ہوتی ہے، اور واقعیت کے جی طریق کا لفظ سنتے وہ دائیں بائیں ہوتے ہیں اور راستہ کھول دیں، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ جی طریق بھی راستہ ہے، صراط بھی راستہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ الحمدللہ، مطلب اتنا تقریر کا اثر ہوا، سب سو گئے پوری کلاس الحمدللہ، بغیر جو ہے وہ ڈائزاپام کے، بغیر کسی اس کے جو سو گئی ہے نا، کیا کمال کی کلاس ہے، سارے سوئے پڑے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، صراط اور طریق میں کیا فرق ہوتا ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ وا جو ہے وہ کیا ہے، حرف ہے، کا حرف ہے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، جالنا نا سے پتہ چل گیا ماضی کا فعل ہے، کم جو ہے ضمیر ہے، اور جب فعل کے بعد کوئی بھی ضمیر آئے جڑ کے، فعل کے بعد ہمیشہ منصوب ہوتی ہے اور مفعول بھی ہی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، منصوب اور مفعول، گرچہ اس پہ پیش یا جو ہے وہ کوئی بھی علامت نہیں ہے، کم جو ہے وہ ساکن ہے، میم امتن، امتن جو ہے یہ دو زبر سے پتہ چل گیا، اس میں وسطن یہ بھی ہے، دونوں جو ہے آپس میں مل رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے مرکب بنے گا، دیکھتے ہیں کون سا مرکب بنے گا۔ لی جو ہے یہ حرف ہے، تکونو جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، تا سے پتہ چلا، شہدا جو ہے یہ شہید کی جمع، او اچھا یہ بات ہے، تو ٹھیک ہے، ہاں یہ لو، وہ اس لیے کیا تھا جب میں تلاوت کر رہا تھا تو کلاس سے آوازیں آ رہی تھی، تو اس لیے اس وقت مجھے میوٹ کرنا پڑا، کہ میں جب پڑھ رہا ہوں تلاوت کر رہا ہوں تو اول تو ہے آپ لوگ کرتے، جب آپ میں سے کسی نے نہیں کی، جب میں نے شروع کری تو بیچ میں آپ بول کے اس کے اندر خلل کیوں کر رہے تھے، تو اس لیے میوٹ ہوئے تھے آپ لوگ۔ چلیں ابھی بتا دیں طریق اور جو ہے صراط میں کیا فرق ہے؟ سر طریق تو وہ پیدل چلنے والوں کے لیے جو راستہ ہوتا ہے، اور صراط جو ہے وہ بڑی سڑک جو ہے۔ جو پیدل چلنے والا راستہ اس کو مشاط کہتے ہیں، طریقے مشاط کہتے ہیں سر۔ آپ تازے تازے نئے حاجی ہوئے، فرق دونوں نے نہیں بتایا، یہ آپ کا ہوم صراط تو ورک ہے، بڑی سڑک، جب بڑی میں نے سڑک ہوم ورک کو دے کہنا دیا ہے۔ دے دیا، اب آپ اس سے زیادہ بات ہی نہیں دونوں کر رہے، بڑی سڑک اور پیدل راستہ کے علاوہ آپ کو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو ان کے اندر باقاعدہ 5 واضح ڈفرنس ہیں، 5، لیٹ ٹو سی ہاؤ مچ یو فائنڈ، اور پھر اگلی کلاس میں میں بتا دوں گا۔ چلیے ابھی آئیے، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، ایک تو آج ایک ایکسٹرا یہ گرامر کی کلاس لگ گئی، یہ تھی نہیں، پتہ نہیں کس طرح شروع ہو گئی، 1 گھنٹہ تو اس میں لگ گیا۔ وہاں اور کا جو ہے حرف ذالکہ اس میں اشارہ، جالنا کم فعل ماضی، کم جو ہے ضمیر اسم، امتن وسطن یہاں تک ہم نے لتکونو یہ بھی ہوگا، شہدا علن نا سے جار مجرور کی جوڑی، وا جو ہے حرف، یکون مضارع کا فعل، الرسول الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، اور علیکم جو جار مجرور، شہید جو ہے وہ اسم، 2 زبر سے پتہ چلا، وا حرف، ما حرف، جالنا وہی ماضی کا فعل، القبلتا، القبلتا جو ہے الف لام سے پتہ چل گیا یہ کیا ہے جی، اسم ہے، اللتی، اللتی جو ہے یہ موصوفہ، وہ جو ہے الذی، الذین، اللتی، اس میں جو ہے اس میں موصولہ ہو گیا، کنتا جو ہے کیا جی، یہ جو ہے ماضی کا فعل ہو گیا، علیہ جار مجرور ہو گیا، اللہ حرف ہوگا، لنعلم، لی حرف، نعلم مضارع کا فعل،
نالمو تھا، لی کی وجہ سے جو ہے یہ زبر ہوا. تو یہ آپ کو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ لی جو ہے یہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے، یا یہ نارمل ایسے ہی تاکید کے لیے آیا، حسر کے لیے آیا. اگر مضارع کے اندر تبدیلی آئے تو سمجھ لیں عامل ہے، مضارع میں تبدیلی نہیں ہے تو سمجھ لیں غیر عامل ہے. یہ جو ہم غیر عامل کے پڑھ رہے ہیں نا حروف، وہ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں. من جو ہے یہ جو ہے اس میں موصولہ ہے یعنی اسم ہے، یتبعو یا سے پتہ چلا ہے علامت مضارع ہے. اور الرسول الف لام جو ہے یہ اسم کی شانی، ممن جو ہے یہ من جو ہے اور من دونوں ہی حرف ہیں. ین قالبو یا علامت مضارع، الا جو ہے حرف جر، اکبے ہی جو ہے بذات خود دو اسم ہے، یہ مضاف مضاف علیہ بن کے یہ جو ہے مجرور ہوا، اور یہ جو ہے الا جو ہے جر، تو یہ جو ہے جار مجرور کی جوڑی بن گئی فائنلی. وہ جو ہے ہاں یہ جو جار مجرور ہے یہ کس سے متعلق ہے یہاں؟ یہاں قالیبو سے کرتا ہے میں فعلیہ کا متعلق فعل. ابھی بہت کچے. وہ حرف ان جو ہے حرف کانت جو ہے یہ ماضی کا فعل، لا جو ہے وہ حرف کبیرتن جو ہے یہ دیکھیں دو زبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ لام جو ہے وہ تاکیدی ہے، حسر کے معنی میں آیا، یہ عامل نہیں ہے. عامل ہوتا تو یہ کبیرتن کی وجہ کبیرتا ہو جاتا. اللہ حرف ہے، اعلیٰ جو ہے جار، اللہ زینہ جو ہے مجرور، جار مجرور کی جوڑی، ادا جو ہے فعل، اللہ اس میں جلالہ، انا جو ہے حرف، اللہ جو ہے اس کا اسم و انا زبر آ رہا ہے. بن ناسی بی حرف، الناس جو ہے جار مجرور، یہ بن ناسی سے لے کے رؤوف تک یہ پورا جملہ جو ہے وہ انا کی خبر بن جائے گا. بی کو ہٹا دیں، الناس جو ہے اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ اسمیہ پورا کا پورا بن کے جو ہے خبر ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعُ إِيمَانَكُمْ، وَمَا جو ہے الواو عاطفہ، وَمَا نافیہ، یہ گرامر کی اصطلاحات ہیں، یہ آپ کے لیے ویسے ہی میں نے اکٹھی کر لی ہیں، مل گئی تھی. کان اللہ میں کانا جو ہے فعل ماضی ناقص، و لفظ الجلالہ جو ہے اس میں جو ہے اس میں جلالہ ہے. لیدعو الکلام اللام الموجود، یہ واہیہ مسبوطۃ پونا منفی، یعنی یہ منفی لام جو ہے منفی کے لیے آ رہا ہے. فعل مضارع ہے، منصوب ہے، بے انا مضروب وجنب، یہ اس کی جو ہے تفصیل ہے، یہ عربی میں ہے. یہ جب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ آپ کو میں نے آج نمونے کے طور پہ دکھا دیا، اینڈ آپ کی یہ سلائیڈیں نہیں آئیں گی. جب آپ کو اس کا ترکیب کرنا میں سکھا دوں گا پھر یہ جو ہے سلائیڈیں اس وقت ہم لیں گے. تو آئیے جی ترجمہ لیتے ہیں. احمق لوگ عنقریب کہیں گے کہ مسلمان جس قبیلہ پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں بھیڑ بیٹھے. تم کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے. اور جس قبیلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور یہ بات یعنی تحویل قبیلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے جو ہے بیوقوف ہیں. مشرق مغرب اور تمام سمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اللہ ہی کی ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت الناس کا فریضہ سونپا گیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شہید گواہ ہوں گے. بیت المقدس کو قبلہ بنانا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آزمائش کے لیے تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور کون اتباع سے گریز کرنے والا ہے. اتباع رسول بہت اہم ہے لیکن آزمائش ہے. اللہ اپنے بندوں کے ایمان ضائع نہیں کرتا. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 001 00001، اس کا مطلب ہے اوسطاً 1 سے بھی کم. لیکن یہ یاد رکھیے جب آپ QC7 میں بھی پہنچ جائیں گے تب بھی ہر صفحے میں کم از کم ایک لفظ ایسا ہوگا جو آپ کو نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. تو لفظی اور فکری ترجمہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول، ان قریب جلد کہیں گے کون، السفہاء بے وقوف، من سے الناس لوگوں میں سے، ما کس، ولا ہم چیز نے جو ہے
پھیر دیا، ما ولاہم کس چیز نے اس کو پھیر دیا؟ یہاں پہ ولا کے لفظ جو ہے وہ جو ہے میرے خیال میں مسنگ ہے. ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جو کانو علیہا وہ سب تھے اس پر. کل تو آپ کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے، المشرق والمغرب مغرب اور مشرق دونوں، یہدی ہدایت دیتا ہے وہ، من یشاء جسے چاہتا ہے، الا طرف صراط المستقیم جو ہے راست سیدھے راستے پہ. تو یہ جو ہے اللہ نے طریق کا لفظ نہیں استعمال کیا، جگہ جگہ صراط کا کیا ہے. تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیے آپ لوگ کیا جواب ڈھونڈ کے لاتے ہیں. قبلہ اول بیت اللہ ہی تھا. مشرکین مکہ کی بت پرستی کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے قبلہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا، وہی ایک خفی کے ذریعے. مدینہ میں آمد کے بعد چونکہ یہود کی کثرت تھی اور مسلمان ان کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہود کی قیادت اور برتری کا گمان رہتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا جائے. بیت اللہ کو قبلہ بنانے سے بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہوئی اور بیت اللہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا گیا. یہود کے اعتراض کا جواب کہ مشرق اور مغرب سب سمتیں اللہ ہی کی لیے ہیں، اسی کے حکم سے ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اب اسی کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے. امت وسط کا مطلب یہ ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنکم ہم نے بنایا تمہیں امت وسطا معتدل امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پہ، ویکونوا اور ہو جاؤ الرسول اور ہو جائیں کون الرسول رسول علیکم تم پر گواہ شہید. وما جعلنا اور ہم نے نہیں مقرر کیا، ہم نے نہیں بنایا کیا القبلۃ قبلہ التی وہ جس کو آگے کی آیت میں وہ چلا جائے گا. امت وسطن کا مفہوم لے لیجئے ایک ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ جو افراط و تفریط اور غلو اور تخفیف سے پاک، عدل اور انصاف کا لمبردار ہو، اسے امت الوسط کہتے ہیں. نہ یہود کی طرح کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ نصارہ کی طرح کہ عیسیٰ کو خدا ہی بنا ڈالا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر بنے. تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ تو وہ جواب دیں گے جی ہاں. پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا؟ تو کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نوح سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر تم لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دو گے کہ یقیناً نوح نے پیغام پہنچایا تھا. کیوں؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا اور قرآن نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا. وَمَا اور نہیں جعلنا ہم نے مقرر کیا قبلتی وہ قبلہ کنت علیہا آپ تھے اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع کون جو ہے تبع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، چلتا ہے، الرسول رسول کے پیچھے، ممن ینقلب اور کون پلٹ جاتا ہے اللہ پر عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان کبھی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کسی طرف، ضرور دال میں کچھ کالا ہے. اس پروپیگنڈے سے بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھی متاثر ہوئے، لیکن راسخ العقیدے والے مسلمانوں نے اس پر کچھ پرواہ نہ کی. بعد ازاں کمزور مسلمان بھی اس پر ثابت قدم ہو گئے. حقیقتاً ایسا پروپیگنڈا مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان اس میں ثابت قدم نکلے. براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت سے مسلمان تحویل قبیلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا ہوگا. تو اللہ نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم نازل ہوئی. وَإِنْ اور بے شک کانت لکبیرتن یہ بات بڑی شاک تھی، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر حد اللہ راہ دکھائی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع ضائع کر دے ایمانکم تمہارا مان، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں پر لرعوف الرحیم البتہ بڑا مشفق اور نہایت مہربان ہے. آئیے اسباق دعا اور پلان کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. اسباق یہ تھے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں، مشرق اور مغرب اور تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت الناس کا فریضہ سونپا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شہید یعنی گواہ ہیں.
بیت المقدس کو قبلہ بنانا اور پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آزمائش کے لیے تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور کون اتباع سے گریز کرنے والا ہے۔ اتباع رسول بہت اہم ہے، لیکن آزمائش ہے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان ضائع نہیں کرتا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرماؤ، تاکہ میں شہادت کا فریضہ ادا کر سکوں۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تاکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں اور قیامت کے دن شہادت اللہ الناس بھی دوں۔ اسما کی طرف چلتے ہیں۔ الصفیہ اس کی جمع ہوتا ہے الصفحاء، امت جمع امم، شہید جمع شہداء، رسول جمع الرسل، عقب جمع اکبین، رحیم رحمہ۔ تین حرفی فعل میں جعلا، یجعلو، اجعل، جائل، مجول، جعل، جیم عین لام مادہ کرو، باب جو ہے وہ فتح، عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، عین لام میم مادہ کرو، باب جو ہے وہ نصرہ۔ یہ ہم نے جو ہے کسی ون سے کئی بار کر لیے، ٹیبل میں آپ کو صرف ایک دکھا دیتا ہوں۔ جعلا، یجعلو، اجعل، جائل، مجول، جعل، اور عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔ اگلے ہیں کمزور میں وفا، یوفی، سوری، واللہ، یولی، ولی، معلن، معلن، تولیتن۔ یہ جو ہے واو لام یا مادہ کے حروف ہیں، اور یہ چونکہ چار حرفی درمیان میں شد، تو جو ہے وہ علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل ہوا۔ استقامہ، یستقیم، استقم، مستقم، ڈیش، استقامت۔ یہ جو ہے 6 حرفی الف سین تا آ گیا، تو اس کا ایک ہی باب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ باب استفعال، اور مادہ کا حرف کاف واو میم، کاف واو میم۔ ادا، یدیو، ادی، مدیون، مداؤن، اداؤن۔ اس میں جو ہے روٹ لیٹر ہیں ضاد یا این، اور چونکہ 4 حرفی شروع میں حمزہ، تو اسلمہ کے پیٹرن پہ باب افعال ہوا۔ ان کے ٹیبل البتہ دہرا لیجئے۔ تو جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی واللہ کا ٹیبل کریں جی۔ جی نہیں، آپ سے پہلے کسی اور نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، برادر کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اس نے پھیرا، واللو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا، ولت، یولی، یولون، تولی، اولی، تولون، نولی، تولی، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو، مولن، مولن، تولیتم۔ یہ کمزور فعل ہے، اس کے مادہ ہے واو لام جا، اور باب ہے تفعیل۔ واللہ، یولی، ولی، مولن، معلن، تولیتن، اس کی 6 چابی ہیں۔ جی استقامہ کا ٹیبل جی ابھی کرائیے۔ کون کہہ رہی تھی؟ جی میں کراتا ہوں یا کراتی ہوں؟ جی میں کہہ رہی تھی ناہید۔ یہ میں نہیں، آپ جب بھی کہیں گے السلام علیکم۔ ناہید کہہ رہی تھی، میں السلام علیکم۔ جی جی چلیں، سوری جی، سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو، استقامت، استقامت، استقامتو، استقامتم، استقامنا، ٹھہر جا استقامت۔ ابھی کسی 6 میں ہے، وہ ٹیچر آپ سے بڑی ناراض ہو جائیں گی اگر آپ نے اس طرح ٹیبل کرایا۔ اس کو واپس کرو تیسرے سٹیج پر، کیا ہے؟ استقامہ وہ ثابت قدم رہا، استقامو، استقامت، استقامتا، استقامتا، استقامتو۔ پرونانس ہوا، واپس آ جا، واپس آ جا، جب تک یہ نہیں آتا آپ کیسے آگے جاؤ گے؟ استقامتا، استقامتا۔ میری تلفظ کو سنیں، آپ بولے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ ہے استقامہ، استقا، یہ اس کو ہم نے پورے ٹیبل میں استقا کو لے کے جانا ہے۔ استقامہ، استقامو، استقامتا، استقا، وہی جو پہلے فعل کے اندر پکڑا ہے نا، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ استقا، استقا، استقام، استقامت، استقامتو، استقامتو، استقامتم، استقامنا، استقامت۔ یعنی آپ نے وہ جو پہلے 4 شروع کے پکڑ لیے، استقام،
استقامہ، وہی استقامہ میں استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا، استقمت. اب کریں دوبارہ اسے، استقامت اب آ جائیں واپس. استقامہ آپ اس کو کرنے استقامو دیجئے. لیٹ ہر استقامت قمتا استقامت قمتا استقمتا، استقمتو استقمتو، استقمت، استقمتو استقمنا، استقمتو استقمت. استقمتم استقمنا استقامت یستقیمو یستقیمون تستقیمو استقیمو تستقیمون نستقیمو ہی تستقیمو استقم استقیمو لتستقم لتستقیمو مستقیم ثابت قدم رہنے والا مفعول نہیں ہے ڈیش استقامت استقامتن ثابت قدم رہنا اور اس کا سرمادہ ہے قاف واو اور میم اور یہ ہے باب استفعال اور اس کی 6 چابیاں ہیں استقامہ استفعال استفعال، استفعال. استفعال آئیے، جب بھی آپ کے سبق کے دوران کوئی بھی اسم آئے گا، آپ نے اب اس کی 5 چیزیں بتانی ہوتی ہیں، یا 5 چیزیں آپ نے جو ہے اس کی جاننی ہوتی ہیں، یا 5 چیزیں آپ نے تلاش. پہلے ہم کہتے تھے نا اسم کی 4 چیزیں، یعنی یہ بتائیں کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت یعنی معرفہ نکرہ 4. اب 5 چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی. پہلی کیا ہے، اس کی علامت کیا، آپ کو پتہ کیسے چلا یہ اسم ہے. پھر یہ کہ اس کی جنس کیا ہے، عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھنی. مثلا یہاں پہ ایک اسم آیا ہے السفہاء. اب آپ کو کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے، کیا علامت ہے اس میں؟ الف لام الف لام الف لام. اب اس کی جنس کیا ہے، آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر. صفیتن یہ مؤنث اس کا واحد لیں گے. آپ نے کہا مؤنث ہے، کمپیوٹر کہتا ہے یہ جی مذکر ہے. اچھا، عدد کیا ہے اس کا؟ عدد 3 ہوتے ہیں، یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا. یہ جمع جمع ہے جمع. وسعت کیا ہے اس کی؟ وسعت کا مطلب ہے معرفہ. نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. معرفہ ہو گیا. اعراب جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی حالت. اعراب کی حالت سے بتائیے یہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ رفع سے رفع ہے مرفوع مرفوع. ہے، یعنی رفع کی حالت میں رفع ہے یعنی مرفوع ہے. اب اگلا الناس، بتائیے کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ الف لام الف علامت. لام. ٹھیک ہے. اب آگے آ گیا سوال، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. عدد کے حساب سے یہ کیا ہے؟ واحد ہے، جمع. مثنیٰ ہے، جمع ہے. جمع. وسعت کے حساب سے یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے. معرفہ. اعراب کے حساب سے پہچانے اس میں آ رہا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ مجرور مجرور. یہ ایسے نہیں پتہ چلتا. یہ اس کو یہ کون سے ٹیسٹ شروع ہو گئے بھائی ہماری کلاس میں؟ کون ٹیسٹ کلیئر کر رہا ہے؟ کس کے مائک سے یہ آواز آ رہی ہے ٹیسٹ کلیئر؟ ابھی تو ٹیسٹ لیا نہیں، کلیئر کہاں سے ہو گیا؟ یہ دیکھیں من الناسی، جب آپ کو ڈاؤٹ ہونا کہ اس کا کیا ہے، پیچھے جائیں جہاں پہ یہ لفظ پڑا آیت میں، من الناسی، من حرف جر، تو پکی بات ہے یہ مجرور ہے. ویسے بھی اس کے نیچے زیر ہے، لیکن بعض اوقات زیر زبر پیش جو ہے وہ علامت صحیح نہیں ہوتی. اس لفظ کو پھر آپ اس کے حوالہ عبارت سے پکڑیں گے کہ یہ وہاں پہ کیا ہے، وہ ہوگا. اچھا، ایک اسم ہے قبلتی. پہلے تو علامت بتائیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے مؤنث ہے؟ سوری نہیں، اسم کی علامت گولتا ہے؟ گولتا گولتا سے نہیں، اس میں اسم کی علامت ہی نہیں ہے. اسم کی علامت ہوتی ہے الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون، یا نون، الف تا. اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہے، جہاں بھی کسی چیز کا آپ نے پتہ چلا، فوراً عبارت میں جاؤ جہاں وہ لفظ پڑا ہے. اب آ جائیں وہاں پہ کیا ہے؟ ان قبلتہم. ان جو ہے وہ جا، قبلہ اس کا جو ہے کیا ہوگا؟ مجرور. لیکن آگے قبلہ جو ہے اسم، ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ دونوں مل کے جو ہے مضاف مضاف الیہ بن رہے. تو یہاں پہ قبلہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی جوڑی کا پہلا لفظ ہے. آپ کہیں گے یہ مجرور کیوں نہیں ہوا؟
सर ये इसम तो फिर भी होगा ना मुदाफ है तो बात यह है इसम की इलामत कहाँ से आई, मुदाफ अलैह में जाके पता चला ताल्लुक की जोड़ी जो होती है वो दो इसमों के दरमियान होती है। तो अगर वो जी। ताल्लुक की जोड़ी बन रही है तो पहला इसम होगा, ये पहला इसम है ताल्लुक की जोड़ी का। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं मुदाफ होने की वजह से इसम पहचाना गया। अच्छा, जिन्स क्या है इसकी? मुअन्नस, मुअन्नस अदद क्या है? वाहिद, वाहिद वुसअत क्या है? यानी पेश मरफू है, रफ है, नस्ब है, जर क्या है? नकरा नकरा जर जर सर ये वुसअत में ये मार्फा है। वुसअत मार गुड। अच्छा, एराब क्या है? इराब इसका सर मजरूर, जर मजरूर है जो इससे पहले जार आया है। मजरूर क्यों? जार देखिए मजरूर अन के बाद आए तब भी मजरूर है, और फिर अन की वजह से, मजरूर होने की वजह से आगे जो है इसका जो आएगा दूसरा इसम मुदामतन, वो तो वैसे ही मजरूर होगा। मजरूर दो ही होते हैं, या हरफ जर के बाद मजरूर होता है या फिर मुदाफ के बाद मुदाफ इलैह मजरूर हो। तो यहाँ ये चूंकि मुदाफ इलैह तो है नहीं, इसलिए उस वजह से ये नहीं है, ये अन की वजह से, तो इसलिए हम इसे मजरूर ले। अल्लाह इसमें जलाला है जी, बताइए इस पे क्या लफ्ज है जिससे पता चल रहा है ये इसम है? अलिफ लाम सी इसमें अलम है, इसमें अलम है। इसमें इसमें अलम अलम। है अल और अलिफ लाम भी आप कह सकते हैं, लेकिन उससे जी, ज्यादा अलिफ ये है लाम। कि इसमें अलम है, इसमें जलाला। वैसे तो मैं कहता हूँ इसे जब भी आए आप सिर्फ ये कहें इसमें जलाला और फारिग हो जाए हर चीज से। उसके बाद है जिन्स क्या है? अल्लाह की कोई जिन्स नहीं होती है, लेकिन मुज़क्कर मुज़क्कर जो है वो लफ्ज की साख्त से है, लफ्ज साख्त के हिसाब से जो है वो क्या है? मुज़क्कर है। क्यों? हमने पढ़ा था इलाह, तो उसका जमा बनाए थे आलिहात, और वहां बताया था कि ये गर्चे मोन्निस इलामत इसमें आ रही है, लेकिन ये लफ्ज मोन्निस नहीं है। और अरबी का ग्रामर का कुलिया ये है, अगर किसी लफ्ज में आप मोन्निस साबित ना कर सकें, मोन्निस और उसकी इलामतें साबित ना कर सकें, तो वो जो है अरबी में मुज़क्कर समझा जाएगा। अच्छा, अब वुसअत के हिसाब से मारफा इसमें जलाला, मार्फा, और जो है यहाँ पे मार्फा। क्या, यहाँ किस तरह आ रहा है, किस हालत में आ रहा है? लफ्ज अल्लाह जो है वो रफ नस जर में से किस हालत में आ रहा है? इबारत में जर जाए, जर इबारत में में कहाँ लिल्लाही, लिखा हुआ है? दूसरी लिल्लाह लाइन लिल्लाही में है, लिल्लाही जैसे लिखा है, मजरूर हो तो गया। लफ्ज़ लिल्लाही में अल्लाह जो है ये मजरूर किस है, हालत में आ रहा है? लफ्ज़ अल्लाह अब्दुल्लाही ये मजरूर है यहाँ पे, जरूर लिल्लाह। जर की हालत में जार जर मजरूर की हालत में जार मजरूर ली जब ये यहाँ जो है उसने जार लिखा अल्लाह, तो इसमें ना पेश था, ना जबर था, ना जेर थी आखिर में। लेकिन जब आप इबारत में गए तो वहां आपको पता चला कुल लिल्लाही ये तो लफ्ज है, और ये यहाँ पे इस इबारत में मजरूर आया है। अल मशरिकु जी, इलामत बताएं इसम होने की। अलिफ लाम अलिफ अल लाम। जिन्स बता दें। अल आप फटफट बोला करें ना, अभी मुझे पूछना नहीं मुज़क्कर चाहिए। मुज़क्कर मुज़क्कर, अल मुज़क्कर अदद वाहिद, वाहिद वुसअत मार्फा, और ये सर मरफू है। अल मगरिबु अलिफ अल लाम अलामत, मुज़क्कर अलामत ये वाहिद मुज़क्कर वाहिद मार्फा मुज़क्कर मरफू, मारफा मरफू मरफू। मरफू मरफू सिरात तो इसमें तनवीन है, तनवीन बता रही है कि ये इसकी अलामत है, और और ये मुज़क्कर है मुज़क्कर मुज़क्कर जी। और अदद ये वाहिद है, वाहिद 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 नकरा है नकरा तनवीन की वजह से। नकरा और एराब सर इसमें चूंकि इससे पहले जो है हरफ जर आ रहा है तो ये मजरूर है, जार मजरूर इला आ रहा है इससे वैसे भी पहले। इसके दो जेर नजर आ रहे हैं, दो जेर नजर नहीं आ रहे हैं। जब ना नजर आ रहे हैं फिर जी इबारत में जाना पड़ता है। जी मजरूर मुस्तकीम सर ये भी इसमें अलामत तनवीन है, तनवीन सर, मुज़क्कर और है, वाहिद है, वाहिद भी है, और ये नकरा नकीरा भी है है, और इसकी मजरूर वजह है। नकरा है से मजबूर भी और है। मजरूर है और मजरूर मजरूर है सर इसमें अलामत तनवीन है, और ये मुअन्नस है, वाहिद है और नकरा है, और ये जो है मंसूब है। सर ये मुअन्नस होना सर चाहिए मुनिस नहीं एक मिनट आप मतलब समझ लीजिए, ये मेरा मोबाइल जो है वो
3 کلاسوں کے بعد جو ہے آف ہو گیا. میں اسے ذرا لگا دوں چارج پہ کیونکہ آپ کے بعد پھر 7 بجے اگلی کلاس تیار بیٹھی ہے. آواز نہیں آ رہی. آ جائے گی آواز, کیوں فکر کرتے ہو؟ آپ لوگ سوئے ہوئے تو میں بھی تو سو سکتا ہوں, کیوں میں انسان نہیں ہوں؟ ہاں جی, اب سوال کریں. آپ کہہ رہے تھے یہ مؤنث کیوں نہیں ہے. امتن, یہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں علامت تو دیکھنے میں مؤنث کی آتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ طلحتن, اسامتن, اور یا اسامہ جی. معاویتن. چلے بہرحال میں اسے پھر بھی دیکھ لوں گا کیونکہ یہ مونس ہے میرے خیال میں, مونس ہے. مؤنث ہونا چاہیے, اسے سر دیکھ امت تو مؤنث ہوتا ہے, امت. اچھا, واحد. اور سر یہ نکرہ ہے, نکرہ ہے اور منصوب ہے. امتان منصوب. ٹھیک. اچھا, اگر یہ امتن جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وسطن جو ہے یہ مؤنث آنا چاہیے تھا, کیوں نہیں آیا؟ مرکب بن رہا ہے نا وہاں, امتن وسطن. تو قرآن تو جو ہے ایسی کوئی چیز وہ کرتا نہیں کہ جہاں مؤنث ہے اس کے لیے مؤنث اور مذکر کے لیے مؤنث مذکر نہ لائے. اینی ہاؤ وی ول سی اٹ. چلیں جی, اس کو آپ چھوڑ دیجئے, اگلا لے. وسطن, وسطن, یہ تنوین سر ہے. یہ بھی تنوین ہے اس تنوین پہ. ہے تو مذکر اور ہے. اب یہ مذکر ہو گیا ہے. تو اس کا پہلا حصہ بھی مذکر ہی ہے. واحد, ٹھیک ہے. نکرہ, واحد, منصوب. نکرہ, منصوب. سر منصوب. ٹھیک ہے جی. شاید آگے جو پھر بھی میں چیک کر لوں گا کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوگی. الرسول ہو, یہ تو سر یہ صاف پتہ چل رہا ہے. تنوین, جی جی, اسلام اور مذکر واحد منصوب. آپ سے زیادہ تو کمپیوٹر ہوشیار ہے, وہ جلدی جلدی فٹ فٹ بتا رہا ہے مجھے. سر اس میں علامت تنوین ہے, تنوین ہے, مذکر ہے, واحد ہے اور منصوب ہے. نکرہ ہے, اور یہ نہیں, اس نے منصوب کچھ ہے. اور جو ہے کہا. منصوب آپ ہے. نے نکرہ کہا, اس نے منصوب کچھ ہے, اور کہا. اسے نکرہ ہے, منصوب ہے. منصوب. اکبینی, اکبینی. سر اس میں علامت جو ہے وہ جا ہے, جا علامت ہے. تعلق کی جوڑی, جو چیز نہ پتہ چلے فوراً عبارت میں جائیں, وہاں دیکھیں یہ کدھر جی. کیا چیز لکھی ہوئی ہے, ڈھونڈے اس لفظ کو. اکبینی, اس سے پہلے کیا ہے؟ علا آیا. اللہ کے بعد سر یہ اکبی دوسرا ہوگا, جو اللہ لفظ ہے وہ اکبینی. مجرور ہوا, اور اس کے بعد اسم ہے. اکبی بھی اسم, اور ہو ضمیر اسم. اسم جمع اسم, مرکب اضافی, مرکب اضافی تعلق کی جوڑی. تو یہ اس کا پہلا اسم ہوا. یہ پہلا نہیں سر, دوسرا نہیں ہوگا مؤنث ہوگی سر. دوسرا کیسے ہوگا؟ سر. اکبینی کے بعد وَإِنَّهُ اکبینی كَانَ کے بعد جو ہے ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اکبینی ایک لفظ ہے. پہلا اسم جو ہے اکبینی ہوا, دوسرا اسم ہوا ہو. اسم جمع اسم مل کے مرکب اضافی, تو یہ مرکب اضافی تعلق کی جوڑی میں یہ اس کا پہلا اسم ہے, وہ اس کا دوسرا اسم ہے. ہاں, یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور ہو گیا. مجرور ہونے کے بعد یہ اللہ کا جو ہے جر والا جو ہے پارٹ بنا, تو جار مجرور ہو گیا. پورا مرکب جو ہے جار مجرور ہو گیا. لیکن جار مجرور میں یہ عقبے ہی, یہ ڈبل جوڑی جو ہے جار, پہلے اس کو ہم مجرور بنائیں گے.
اس کا ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آخر سے کلوزنگ کرتے ہیں تو پہلے جو ہے ہو اور عقبِ ہی کو ملا کے جو ہے مرکب اضافی مجرور بنائیں گے. اس مجرور کو جو ہے اعلیٰ جار سے ملا کے ہم کریں گے اعلیٰ عقبِ ہی جار مجرور. اور یہ جو ہے کیا ہے جار مجرور. جملے کو دیکھیں گے اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر کہیں گے یہ متعلق کس کے ہوگا؟ جملہ اس میں تو متعلق ہے خبر ہو جائے گا اور خبر ہو جملہ جائے فعل گا. ہے اور اگر فعل ہے تو کس کے متعلق کر دیں گے؟ فعل کے متعلق النکیر کرتے ہیں. فاعل. یہ اس کی ترتیب ہے. اچھا جی اسے چھوڑو پہلے تو اس کے جنس بتاؤ یہ کون سا ہے؟ مؤنث ہے کیونکہ جوڑی مؤنث ہے. مؤنث کہاں سے آ گیا؟ مذکر ہے سر. مؤنث ہوتا تو الف تا سے جمع بنتی. جی ٹھیک. ادائے جسم میں سر جو یہ موجود یانون سے میں کیوں ہوتے جمع ہیں وہ بنی ہے؟ مؤنث اگر نہیں ہوتے. مؤنث ہے تو یانون سے کیسے جمع؟ ہم نے QC سر 1 یہ میں پڑھایا کہ واو نون اور یانون سے مذکر کی جمع بنائیں گے. مؤنث کی الف تا سے بنائیں تو یہ یانون سے مؤنث کیسے ہو گیا؟ نہیں سر یہ جو جسم کے ادائے دو جسم جوڑے میں جو دو جوڑے ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں جسم کے وہ تو مؤنث نہیں ہوتے سر. ایدی جس طرح ہے یہ ایڑیاں ہیں نا سر دو ہوں گی. فی الحال اسے آپ چلنے دیں. وہ آپ کی بات بھی وزن رکھتی ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اسے جو ہے ایز اے پیئر ون سنگل پیئر جب لیا ہے تو اس نے مذکر کے حساب میں لیا ہے. لیکن اگر وہ آپ کی بات ہے کہ اگر ایز اے علیحدہ سے لفظ آئے گا تو وہ جو ہے اسے ہم جو ہے وہ تثنیہ میں لیں گے. اسی لیے اس نے تثنیہ کا لفظ استعمال کیا. جی اور تثنیہ مؤنث سر اس لیے جیسے ایدی ہوتا ہے اسی طرح مؤنث نہیں 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 نہیں. دیکھو دو ہیں. بینی جو ہے یہ تثنیہ زیر کے ساتھ نون آ رہا ہے. نون اگر جی زبر کے جی ساتھ آئے تو پھر وہ جمع کا ہوتا ہے اور اگر زیر کے ساتھ آئے تو دو ڈیول کا ہوتا ہے. لیٹ جی می ہیو تسنیہ یہ کا دو ہوتا پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا. آپ کی اگلی کلاس میں آپ کو اس کا جواب دیں گے. آگے چلیں جی. جی وسعت ٹھیک. سر یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ اور مجرور. بئی ہی ہے تو ہی جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو نہیں نہیں اس یہ کے معرفہ ساتھ نہیں کیونکہ ہوتا. یہ مضاف ہے. یہ معرفہ نہیں. سر ہاں اب مضاف علیہ کی جب آپ نے مضاف بات علیہ کی کی تب وجہ یہ سے ہوا. معرفت مضاف ہے نا آپ سر یہ. مضاف علیہ ہونے میں یہ جو ہے معرفہ ہو گیا. ادروائز یہ معرفہ نہیں ہوتا. اگر اکیلا لفظ ہے پھر معرفہ نہیں ہے. اعراب جی کیا ایز اے ہوگا؟ مضاف جو ہے یہ مجرور. یا نون ہے تو مجرور ہوگا. اگر یہ مجرور ہوتا ہوگا. وہ مرفوع تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی؟ یہ لفظ کس حالت میں ہوتا؟ کیسے بولا جاتا اگر مرفوع ہوتا؟ عقیبیہ عقبونا عقبینا آکے بونا جمع ہوتا ہے. یہ تثنیہ ہے. آپ نے کچھ عقبو صحیح کہا کریم بھائی. عقبانی دو کے لیے جو ہے مرفوع کا جی صیغہ جی ہوتا ہے آنی اور جو ہے وہ منصوب اور مجرور کے لیے ہوتا ہے عینی. کتابانی بابانی عقبانی یہ جو ہے مرفوع کی علامت ہے. کبیرتن سر تنوین اس پہ ہے. تنوین ہے اس کو مؤنث ہے. مؤنث ہے واحد ہے نکرہ اور نکرہ ہے. منصوب. اچھا جی یہ ابھی آپ نے بتانے ہیں اس میں سب سے پہلے جار مجرور. سب سے آسان چیز ایک تو میں نے بتا دی من الناسی. اگلا آپ پوچھئے. ان ان قبلہ اور علیہا اور للہ للہ الی وَإِذَا صراط شَاءَ كذلك إِلَى صِرَاطٍ کذالک علیہا پھر علیک دوبارہ دیا ممن یقل علاقبیہ علی الذین الذین نہیں ہوگا. آپ نے درست کہا اللہ زینہ وہ مس ہوا ہے. چلیں اسے میں مارک کر لوں گا. اب آ جائے جی یہ صفت کی جوڑی پہلی آپ کے لیے میں نے مارک کر دی ہے. سے دوسری امتم وسطن. اب اگر یہ امتن وسطن کریں گے تو دونوں کو جو ہے چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو وہ جوڑی نہیں بنے گی. اب آ جائیں جی تعلق کی جوڑی. ایک میں نے آپ کے لیے مارک کر دیا ہے قبلتہم اور دوسری ہے عقبیہ 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 اور پھر ایمانکم ایمانکم.
چلیں جی یہ آپ کا ایمان یہ و حصہ بھی ہو گیا. الحمدللہ آج کا سبق آپ نے مکمل کر لیا. ایک سوال میں نے آپ کو دے دیا, 2 سوال آپ نے مجھے دے دیے. چلیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو کلاس کے اختتام پہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھیں.